بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ عزیزان وقار، آپ نے تو فرعون کا نام سنا ہی ہوگا۔ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے فرعون، ہم تیری لاش کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیں گے، ہر اس ظالم کے لیے جو لوگوں پر بیجا ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اور فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے۔ ہم آپ کے سامنے فرعون کی پوری زندگی شروع سے لے کے آخر تک بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کیسے آگے بڑھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کب کیا، کیسے کیا، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ میری بات کو غور سے سنیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام مصعب تھا اور اس کے دادا کا نام ملک ریان تھا۔ فرعون کی عمر 400 سال ہوئی، 400 سال تک یہ زندہ رہا، اور اس عرصے میں نہ کبھی وہ بیمار ہوا تھا، نہ اس کے سر میں کبھی درد ہوا تھا، نہ کوئی دشمن اس پہ غالب آیا تھا۔ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے جب لوگوں کو کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس بات کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، جو فرعون نے کہا تھا لوگوں سے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب آپ سنیں، اس کی زندگی شروع میں بڑی غربت والی تھی۔ فرعون کی پیدائش بلخ نام کے شہر میں ہوئی۔ جس گھر میں یہ پیدا ہوا تھا اس گھر میں بڑی غربت تھی، مفلسی کی زندگی سارے ہی لوگ گزار رہے تھے۔ جب فرعون بڑا ہوا تو اس نے سوچا کہ کام ایسے نہیں چلے گا، دوسرے شہر میں جانا چاہیے اور وہاں سے کچھ کما کر کے گھر میں لانا چاہیے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ تو اس نے یہ نیت کی اور اپنے شہر سے یہ سفر پہ نکل گیا۔ یہ سفر کرتے کرتے دوسرے شہر میں پہنچا تو وہاں پہ ایک انسان سے اس کی ملاقات ہوئی جس کو حامان کہا جاتا ہے۔ یہ فرعون کا ساتھی رہا زندگی بھر، اور اس نے بھی ظلم و ستم میں فرعون کا ساتھ دیا، پوری طرح سے اس نے مدد کی فرعون کی خدائی تک کے دعویٰ کرنے میں۔ تو حامان سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو حامان نے فرعون سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو فرعون نے کہا کہ میں بلخ سے آیا ہوں اور میں سفر پہ نکلا ہوں۔ حامان نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ رکھ لو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب یہ دونوں ساتھ میں نکلے اور سفر کرتے کرتے مصر کی سرزمین پہ پہنچ گئے۔ جب مصر پہ فرعون پہنچا تو ان دنوں مصر کے اندر خربوزے کی کھیتی بڑی تیزی سے ہو رہی تھی۔ ایک خربوزے کی کھیتی پر یہ دونوں پہنچے اور کھیت کے مالک سے ان دونوں نے کہا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ تو خربوزے کے مالک نے کہا کہ تمہیں ایسے کھانے کے لیے میں کچھ نہیں دوں گا، تم ایک کام کرو کہ میرے خربوزے کو لے کر کے جاؤ، شہر کے اندر بیچ کر کے لاؤ، اس کے بعد میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دوں گا۔ تو فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو اور میں خربوزے بیچ کر کے شہر سے آتا ہوں۔ جب فرعون خربوزے لے کر شہر میں پہنچا تو شہر کے جتنے دکاندار تھے ان لوگوں نے اس سے سارے خربوزے لے لیے۔ اب جب خربوزے لے لیے تو فرعون نے کہا کہ پیسے دو، تو دکانداروں نے کہا کہ پیسے ہم ابھی نہیں دیں گے، ہم ادھار لیتے ہیں اور اس سامان کو بیچتے ہیں، بیچنے کے بعد جب پیسے ملتے ہیں تب ہم پیسے چکاتے ہیں، تب تک کے لیے یہ سامان ادھار رہے گا۔ اور یہی ہمارے شہر کا سسٹم ہے، یہی ہمارے شہر کا دستور ہے۔ فرعون وہاں سے خالی ہاتھ واپس آیا اور کھیت کے مالک، خربوزے کے مالک سے اس نے کہا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اتنا کہنے کے بعد فرعون وہاں سے چل پڑا۔ اس نے دماغ لگایا کہ چھوٹے موٹے کام سے میری ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے، اور چھوٹے موٹے انسان کے پاس کام کرنے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ فرعون شروع سے ہی بڑا چالو اور چالاک انسان تھا۔ اس نے سوچا کہ ڈائریکٹ کیوں نہ یہاں کے بادشاہ سے رابطہ کیا جائے۔ اس نے ایک عرضی لکھی مصر کے بادشاہ کے پاس، جو اس دور میں مصر کا بادشاہ تھا، اس کے پاس فرعون نے ایک عرضی لکھی۔ عرضی میں فرعون نے لکھا کہ حضور، میں مسافر انسان ہوں، میں غریب انسان ہوں، اور کئی دنوں سے میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، میں بھوکا انسان ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے شہر میں رہوں، آپ کی نگرانی میں میں کوئی کام کرتا رہوں۔ آپ اس غلام کو اس کے موافق کوئی کام عطا کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ان دنوں اس کی قسمت بھی بڑی تیزی سے چمک رہی تھی۔ بادشاہ نے فرعون کی عرضی پڑھی، اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لایا جائے۔ مصر کے بادشاہ نے فرعون کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ فرعون نے دماغ لگایا، اس نے کہا کہ حضور، ہر کرسی پہ تو کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، ایک کرسی مجھے نظر آ رہی ہے جو ابھی تک خالی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کس کرسی کی تم بات کر رہے ہو؟ فرعون نے کہا کہ قبرستان کی کرسی کی میں بات کر رہا ہوں۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ قبرستان کا مجھے داروغہ بنا دیا جائے اور میری اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی بھی مردے کو قبرستان کے اندر دفن نہ کرنے پائے۔ بادشاہ نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہی ہے، بادشاہ نے اس کو قبرستان کا داروغہ بنا دیا۔ اب یہ قبرستان کے گیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی قسمت دیکھیں کہ جس سال یہ قبرستان کا داروغہ بنا اسی سال اللہ کی مرضی کہ مصر کی سرزمین پہ ایک وبا پھیل گئی، ایک بیماری پھیل گئی جس سے لوگوں کی کثرت سے موت ہونے لگی، ایک ایک دن میں کئی لوگ مرنے لگے۔ تو شروع میں جب لوگ آتے دفن کرنے کے لیے مردوں کو تو یہ فری میں آنے دیتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب کثرت سے لوگ آ رہے ہیں، ہر روز آ رہے ہیں اور کئی مردے لے کر آ رہے ہیں، تو اس نے دماغ لگایا کہ یہ کمانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک مردے کے بدلے میں اب 1 درہم دو گے تبھی ہم قبرستان کے اندر کسی مردے کو داخل ہونے دیں گے، ورنہ داخل نہیں ہونے دیں گے، اور ہمیں بادشاہ نے بیٹھایا ہے، اگر میرا حکم تم نہیں مانو گے تو بادشاہ کے پاس شکایت کر دوں گا۔ حالانکہ بادشاہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مردوں سے ٹیکس وصول کرنا، لیکن لوگ ڈر گئے اور پیسہ دینا لوگوں نے شروع کیا۔ اس طرح فرعون کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے۔ جب اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے تو اس نے دماغ لگایا کہ قدم اور آگے بڑھانا چاہیے۔ اس نے بادشاہ کے جو قریبی انسان تھے، قریبی وزیر تھے، ان لوگوں کو پیسہ دیا اور رشوت دے کر ان لوگوں سے اس نے کہا فرعون نے کہ تم بادشاہ کو اندر سنبھال کر رکھو اور میں باہر اب حکومت کرتا ہوں، پورے شہر میں میں اب داروغائی کروں گا، پورے شہر میں کے اندر میں حکومت کرتا ہوں۔ اس طرح فرعون نے سارے شہر کی داروغائی لے لی۔ فرعون پورے شہر پہ حکومت کرتا اور بادشاہ اپنی جہالت کی بنیاد پر فرعون کو اپنے پاس بلاتا، پیار کرتا، اپنے ساتھ تنہائی میں بیٹھاتا۔ بادشاہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب قسمت دیکھے فرعون کی، اتنے میں بادشاہ کا جو وزیر خاص تھا، مین وزیر تھا، وہ مر گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے فرعون کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ جب فرعون وزیر خاص بن گیا بادشاہ کا تو فرعون نے حامان کو بلایا، اور حامان کون ہے؟ جس کو ساتھ میں لے کر فرعون آیا تھا شہر سے۔ حامان کو اس نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کر دوں، اب لوگ میری عبادت کریں گے اور لوگ مجھے اپنا خدا مانیں گے، میں یہ چاہتا ہوں لوگ میری عبادت کریں۔ تو حامان نے کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، اگر تو خدا بننا چاہتا ہے تو اس سے پہلے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ سارے لوگوں کو اپنی مٹھی میں دھیرے دھیرے تمہیں کرنا ہوگا۔ فرعون بولا یہ کیسے ہوگا جبکہ سارے لوگ یوسف ابن یعقوب پیغمبر کے دین پر مستحکم ہیں؟ اس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر لوگ مضبوطی سے قائم و دائم تھے۔ فرعون سوچنے لگا کہ ان کو اپنے پاس میں کیسے لاؤں، تو اس کو ایک تدبیر سوجھی۔ اس نے دماغ لگایا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ مصر کے لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہو، آپ اس سال کا ٹیکس معاف کر دیں، کسی سے کوئی ٹیکس آپ نہ لیں، ان کا جو بھی ٹیکس ہوگا میں اپنی طرف سے ادا کر دوں گا۔ اب بادشاہ تو چونکہ جاہل تھا، ایک کم فہم انسان تھا، اس نے کچھ سوچا سمجھا نہیں، اور یہ فرعون سے بڑا پیار بھی کرتا تھا۔ بادشاہ نے فرعون سے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا فائدہ ہو اور تمہارا نقصان ہو، چلو جب تمہاری خوشی اسی میں ہے تو تمہاری خوشی کے لیے میں ٹیکس معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن فرعون اتنے سے بس کرنے والا تھا نہیں۔ فرعون نے خزانچیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ 1 سال کا ٹیکس کتنا وصول ہوتا ہے؟ خزانچیوں نے بتایا کہ اتنا وصول ہوتا ہے۔ فرعون نے اپنی طرف سے اتنی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروا دی۔ 1 سال جب ختم ہوا تو فرعون نے کہا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 سال کا اور معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ چونکہ بڑا پیار کرتا تھا اس سے، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی جب اسی میں ہے تو ہم 2 سال کا اور معاف کر دیتے ہیں۔ 2 سال کا ٹیکس اور معاف ہو گیا۔ جب مصر کے لوگوں کو 3 سالوں تک ٹیکس نہیں دینا پڑا تو مصر کے لوگوں کی حالت کافی اچھی ہو گئی، اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ شخص ہماری طرف سے ٹیکس معاف کرواتا ہے اور ہماری طرف سے اپنی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرتا ہے تو سارے ہی لوگ فرعون سے خوش ہو گئے، اور جتنے بھی غریب غربا تھے وہ سارے لوگ فرعون کی ترقی کے لیے دعائیں کرنے لگے اور خدا کا شکر بجا لایا۔ اتفاق دیکھیے کہ چند دنوں کے بعد بادشاہ بھی مر گیا، اور بادشاہ کا کوئی وارث تھا نہیں جو اس کے بعد تخت پہ بیٹھتا۔ لوگوں نے بادشاہ کو دفنایا، دفن کرنے کے بعد 3 دنوں تک لوگوں نے سوگ منایا۔ چوتھے دن شہر کے سارے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غریب، امیر، چھوٹے بڑے، سارے لوگ بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے، اور سارے لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب کسی کو بادشاہ بنانا ضروری ہے، کیونکہ ملک بغیر بادشاہ کے چلنا مشکل ہے۔ اور چونکہ سارے لوگوں نے فرعون کو ہمدرد پایا تھا، فرعون ہمدرد ان کا بن گیا تھا،
اس لیے کہ اس نے 3 سال کا ٹیکس معاف کروایا تھا اور اپنی طرف سے سرکاری خزانے میں اس نے ٹیکس جمع کیا تھا۔ تو سارے لوگ فرعون سے خوش تھے اور سارے لوگوں کی نظر فرعون پہ ٹکی ہوئی تھی۔ سارے لوگوں نے مل کر کے فرعون کو ہی اپنا بادشاہ بنا دیا، فرعون کو تخت پہ بیٹھا دیا۔ اس طرح فرعون جب مصر کا بادشاہ بن گیا تو اس نے اپنے قریبی دوست حامان کو اپنا وزیر خاص بنایا اور کہنے لگا کہ اب سارے لوگ میری مٹھی میں ہیں اور اب تو میں مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا گیا ہوں، اس لیے تم کوئی ایسی تدبیر بتاؤ جس سے سارے لوگ مجھے خدا مانے، مجھے اپنا معبود جانے اور میری ہی پرستش کریں۔ تو اسے حامان نے ایک صلاح دی۔ حامان نے کہا کہ ایک کام کرو، سب سے پہلے تم یہ حکم لگاؤ کہ اب کوئی بھی مفتی عالم فاضل مدرسے میں نہ پڑھانے پائے، آج کے بعد سے سارے مدرسے بند کروا دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب لوگ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے وہ اپنے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جب دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو تمہیں ان پر حکومت کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ فرعون نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس نے حکم لگا دیا کہ اب کوئی بھی مدرسے میں پڑھائے گا نہیں، اگر کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہوا مل گیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس طرح فرعون نے علم کا دروازہ بند کر دیا۔ اب لوگوں نے فرعون کے خوف سے لکھنا پڑھنا سب بند کر دیا۔ اب جب لکھنا پڑھنا بند کر دیا تو لوگ دین سے دور ہوتے چلے گئے دھیرے دھیرے، اور کچھ ہی مدت میں لوگ جاہل بن کر رہ گئے، اور جو ان کی نسل پیدا ہوئی وہ بغیر علم کے وہ بھی جاہل بن کے رہ گئی، اور یہ دھیرے دھیرے خدا سے دور ہوتے چلے گئے، خدا کو بھولتے چلے گئے۔ اب ان کی زندگی بالکل جانوروں کی طرح گزرنے لگی۔ جس طرح جانوروں سے کہا جاتا ہے کہ چل تو وہ چل پڑتا ہے، اور رکنے کو کہا جاتا ہے تو رک جاتا ہے، وہی حالت مصر کے لوگوں کی ہو گئی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اب خدا کو چھوڑو اور بتوں کی پوجا کرو، بتوں کو پوجو۔ کچھ سالوں تک اس نے بتوں کی پرستش کروائی لوگوں سے۔ تو جب فرعون نے اس بات کو محسوس کیا کہ لوگ خدا کو بھول بیٹھے ہیں، لوگ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، اب جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کریں گے، تو اس نے یہ حکم دیا کہ اب بتوں کے سامنے سجدہ کرو، بتوں کی پرستش کرو۔ آپ کو ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ سارے مسلمان بہک گئے ہوں۔ کچھ نہ کچھ مسلمان باقی رہے ہیں اپنے خدا کے دین پر، اپنے نبی کی شریعت پر، جو باطل سے ہمیشہ ٹکراتے رہے ہیں۔ تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب فرعون نے کہا کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرو تو لوگ 2 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو فرعون کے کہنے کے مطابق عمل کرنے لگا، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار ہو گیا، بتوں کی پرستش کرنے کو تیار ہو گیا، اور دوسرا گروہ جو نکلا وہ اس کا منکر ہوا۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم اپنے خدا کے دین پر قائم رہیں گے اور اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے مرتے دم تک۔ لوگ جاہل ضرور ہو گئے تھے، لیکن انہیں اتنا معلوم تھا کہ سجدہ کس کے سامنے کیا جاتا ہے، پیشانی کس کے سامنے جھکائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے لوگ 2 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو فرعون کے ساتھ ہو گیا، فرعون کے کہنے کے مطابق خدا کو بھول بیٹھے اور خدا کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پرستش شروع کر دی، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار ہو گئے، یہ قبطی کہلائے، یعنی فرعون کے ساتھی۔ اور دوسرا گروہ جس نے فرعون کے حکم کو نہ مانا، فرعون کے حکم کی مخالفت کر دی، وہ قوم بنی اسرائیل کہلائے، یہ خدا کے دین پر قائم و دائم رہے۔ اب دیکھیں معاملات کو، جب فرعون کی بات ان لوگوں نے ٹال دی تو ان لوگوں سے فرعون وہ سارے کام لینے شروع کر دیے جو جانوروں سے انسان کام کرواتا ہے۔ ان لوگوں سے ہر گھٹیا اور ذلیل کام فرعون لینا شروع کر دیا۔ فرعون مسلمانوں کو ستانے لگا اور ان پر بے حد ظلم و ستم کرنے لگا، لیکن وہ قوم بھی قسم کھا چکی تھی کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے خدا کے دین پر قائم رہیں گے اور اپنے نبی حضرت یوسف ابن یعقوب کی شریعت پر مستحکم رہیں گے، بت پرستی کے قریب بالکل نہیں جائیں گے۔ فرعون ان پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ اب معاملات آگے دیکھیں، ایسا ہوا کہ 20 سالوں تک اس نے اپنے ماننے والوں سے بت پرستی کروائی، بتوں کے سامنے سجدہ کروائے۔ 20 سال کے بعد فرعون کہنے لگا کہ یہ جتنے بھی بت ہیں ان لوگوں کو خدا میں نے بنایا ہے، خدائی میں نے عطا کی ہے، تو اس طرح میں سب سے بڑا خدا ہوا اور یہ جتنے بت ہیں یہ سب چھوٹے خدا ہوئے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی بات کو نقل کیا۔ 40 سالوں کے بعد فرعون نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب سارے بت ٹوٹ کر چور چور ہو گئے تو قوم قبطی نے فرعون کو ہی پوجنا اختیار کیا، فرعون کی ہی عبادت ہونے لگی۔ اب اس کے بدلے میں فرعون یہ کرتا کہ اپنے ماننے والوں پر انعام لٹاتا، نوازشات کرتا
اور جو قوم بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو ستاتا، ان سے خدمت کرواتا تھا یہ اپنے لوگوں کی، یعنی قوم بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کر رکھا تھا، اور قوم بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں ان سے اپنی عورتوں کی یہ خدمت کرواتا۔ لیکن ایک عورت جن کا نام تاریخ میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بتایا جاتا ہے، یہ قوم بنی اسرائیل سے تھی اور یہ اپنے باپ دادا کے دین یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر قائم و دائم تھی۔ ان سے نکاح کر لیا فرعون نے، کیونکہ یہ بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت اور نیک عورت تھی۔ فرعون نے ان کو اپنی بیوی بنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور تیسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہوئی اور امہات المومنین آپ ہوئی، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور پانچویں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ یہ 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ 5 عورتیں صالحہ تھی، 5 عورتیں نیک تھیں۔ المختصر 13 سالوں تک قوم بنی اسرائیل فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی غلامی میں گرفتار رہی۔ فرعون مسلمانوں سے جانوروں کی طرح کام کرواتا لیکن انہیں کھانے کو نہ دیتا، انہیں بھوکا اور پیاسا رکھتا، پھر بھی مسلمان صبر کرتے اور اپنے دین پر قائم رہتے، اپنے دین سے قدم پیچھے ہٹانے کا نام نہیں لیتے، رات دن خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن فرعون اپنے ساتھیوں کو لے کر دریائے نیل کے کنارے جشن منا رہا تھا، کھانا پکاتا اور اپنے ساتھیوں میں بانٹتا، لیکن مسلمانوں کو کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتا، مسلمانوں کو بھوکا رکھتا۔ یہ ایک دن کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے دریائے نیل کا پورا پانی سکھا دیا۔ جب پورا پانی دریائے نیل کا ختم ہو گیا تو فرعون کی قوم فرعون کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی پھر سے جاری کر دے، اگر تو نے دریائے نیل کا پانی پھر سے جاری کر دیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تو ہمارا سچ میں رب ہے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو اپنے ساتھ 7 لاکھ فوج کو لیا، اور 7 لاکھ فوج لینے کے بعد یہ میدان سعد الاعلیٰ کی طرف نکل گیا، اور ایک ایک کوس پر 1 لاکھ فوج کو یہ چھوڑتا گیا۔ سارے فوج کو اس نے اس طرح الگ الگ حصوں میں بانٹا، اور اس کے بعد تنہا ایک پہاڑ کی طرف آیا اور غار کے اندر گھس گیا، اور غار میں گھسنے کے بعد اس نے اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکائی، اور فرعون رو کر کہنے لگا، پروردگار مجھے معلوم ہے کہ حق پر تو ہے اور میں باطل پر ہوں، تو بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، میں نے تو دنیا کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، مجھے جو کچھ بھی دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، آخرت میں مجھے دوزخ کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ جب فرعون نے رو کر یہ التجا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اچانک اس غار کے اندر غیب سے ایک شخص نمودار ہوا۔ آنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں ایک شخص کی شکایت لے کر آیا ہوں، تم اس کے ساتھ انصاف کرو۔ فرعون نے جب اس شخص کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرعون نے کہا کہ تو یہاں کہاں سے آ گیا، کیسے تم یہاں پہنچ گئے، یہ انصاف کی جگہ نہیں ہے، کل دربار میں آنا، میں انصاف کر دوں گا۔ آنے والے شخص نے کہا کہ نہیں، ابھی ہی انصاف تمہیں کرنا پڑے گا۔ اتنے میں اچانک آواز آنے لگی کہ دریائے نیل میں پانی جاری ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا بالکل پانی سے لبالب بھر گیا۔ جب دریائے نیل میں پانی بھر گیا تو فرعون دیکھ کر کے خوش ہو گیا۔ تب فرعون نے اس شخص سے کہا کہ بول تو کیا چاہتا ہے؟ تو آنے والے شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے، اپنے رب کے حکم کو نہ مانے، حالانکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اسے بے پناہ عیش و آرام سے نوازا ہو، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو فرعون بولا کہ ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اسے دریائے نیل میں ڈبا کر مار دینا چاہیے۔ تو آنے والے شخص نے کہا کہ آپ ذرا اسے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ فرعون نے کہا کہ میں یہاں کیسے لکھ کر دے سکتا ہوں، ابھی میں یہاں پر کاغذ قلم دوات لے کر نہیں آیا ہوں، دربار میں آنا، کل میں لکھ کر کے دے دوں گا۔ آنے والے جوان نے کہا کہ نہیں، میں دیتا ہوں آپ کو کاغذ قلم دوات، آپ لکھ کر کے صرف دے دے تاکہ یہ یادداشت رہے، یہ ذہن میں بات بیٹھی رہے۔ تو فرعون کو جب دیا گیا کاغذ قلم دوات، فرعون نے غار کے اندر ہی بیٹھ کر لکھا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بے پناہ عیش و آرام عطا کیا ہو، اس کے باوجود وہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے تو اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اسے دریائے نیل میں ڈبا کر مار دینا چاہیے۔ یہ لکھنے کے بعد یہ دستاویز آنے والے نوجوان کے ہاتھ پر فرعون نے دیا، اس کے بعد وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ فرعون یہ نہ سمجھ سکا کہ آنے والا نوجوان کون تھا،
وہ حضرت جبرائیل امی کی ذات تھی۔ پھر غیب سے ایک آواز آئی کہ فرعون دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کر دیا، جب تو کہے گا کہ پانی کھڑا ہو جا تو دریائے نیل کا پانی کھڑا رہے گا، اور جب تو کہے گا کہ چل تو دریائے نیل کا پانی جاری ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد فرعون خوشی خوشی اپنے گھر چلا آیا۔ اس کے بعد فرعون اپنے ماننے والوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ دیکھو دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا تھا، میں نے تمہارے پینے کے لیے اسے دوبارہ جاری کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے طاقت عطا کر دی تھی کہ تو جیسے چاہے گا دریائے نیل کا پانی ویسے چلے گا۔ تو یہ لوگوں کو بلا کر دکھاتا کہ دیکھو یہ دریائے نیل کا پانی اب میں جیسے کہوں گا ویسے ہی چلے گا۔ یہ جب کہتا دریائے نیل کے پانی سے کہ اونچا ہو کے چل، تو دریائے نیل کا پانی پہاڑوں کے مقابلے میں اٹھ کر کے بہتا، اور جب یہ کہتا کہ نیچے ہو کے چل تو دریائے نیل کا پانی نیچے ہو کر چلتا۔ جب یہ ساری چیزیں فرعون کے ماننے والے دیکھے تو سجدے میں گر گئے، اور گرنے کے بعد کہنے لگے کہ بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس کے بعد فرعون نے دریائے نیل کے کنارے اپنا ایک شاندار محل بنایا اور اس پر پانی کا ایک حوض بنایا، اور دریائے نیل کے پانی کی ایک نہر اس میں اس نے جاری کر دی جو اس کے محل سے ہو کر کے نہر بہہ کر کے نیچے جاتی تھی۔ اس طرح کی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو عطا کی تھی، لیکن بس یہ کچھ مدت کے لیے تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرعون کو دریائے نیل میں ہی ڈوبا کر مارا گیا۔ جب فرعون دریائے نیل میں ڈوب کر مرنے لگا تو اس نے جو دستاویز لکھ کر کے دیا تھا، یہ دستاویز اس کو دکھایا گیا۔ اس نے جو لکھا تھا کہ اللہ رب العزت جس بندے کو دنیا میں بے پناہ عیش و آرام سے نوازے، اس کے باوجود وہ اپنے رب کے حکم کو نہ مانے تو اس کی سزا یہ ہے کہ دریائے نیل میں ڈوبا کر مار دینا چاہیے۔ تو یہ جو لکھوایا گیا تھا یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ فرعون کے لیے ہی لکھوایا گیا تھا، اور مرتے وقت وہ دستاویز اس کو دکھایا گیا کہ دیکھ لے جو تو نے کارنامہ انجام دیا اس کی سزا تمہیں یہ ملی ہے، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو نشانی بنا دیا ہے ہر اس ظالم کے لیے جو مسلمانوں پر یا کسی بھی انسان پر بے جا ظلم و ستم کرتے ہیں۔